بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میں بینش کنول اردو ٹیچر، نور اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا، آپ کو ابھی اردو کی کلاس کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جماعت ہشتم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اردو کی کتاب، اردو لازمی کی کتاب کا دوسرا سبق یعنی نظم۔ عنوان کیا ہے؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاعر احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور وصف بیان کیے جائیں اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ یعنی ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف یا ان کے اوصاف بیان کیے جائیں نعت کہلاتی ہے۔ ابھی ہم نعت کی پڑھائی کریں گے، آپ نے غور سے سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خود جو ہے تو اس کو پڑھنا ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلہ ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا۔ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 7، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کوئی بھی نظم پابند نظم ہو اس میں قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قافیہ ہوتا کیا ہے؟ قافیہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہستی اپنی احباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب اور سراب ایک ہی آواز والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ قافیہ جو ہے وہ نظم کے مطلع میں دونوں مصروں میں آتا ہے۔ مطلع جو ہوتا ہے وہ نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی نظم کے جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان کے دوسرے مصرے میں قافیہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قافیہ کیا ہے؟ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ ردیف جو ہے وہ بار بار دہرایا جانے والا بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اب ہم نے ابھی نعت کی پڑھائی کی تو اب نعت میں سے ہم قافیہ الفاظ شیدا، نقش کف پا، سہارا، مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے، یہ ہم آواز الفاظ ہم قافیہ ہیں جو نعت میں شامل ہیں۔ اب ہم شعر اور اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 1، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں فرہنگ دیکھیں گے، یعنی جو خاص الفاظ ہیں ان کے معنی دیکھیں گے۔ شاہوں یعنی بادشاہوں سے، ٹھیک ہے۔ شیدا عاشق کو کہتے ہیں۔ نقش کف پا، پاؤں کے تلوے کا نشان۔ فنی محاسن، نقش کف پا کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال کیا جائے اور اس میں کا، کے، کی یعنی حرف اضافت جو ہیں وہ آئیں، اور حرف اضافت کی جگہ علامت اضافت کیا ہے؟ علامت اضافت کیا ہے؟
زیر، ٹھیک ہے، جیسے نقشے کفے پا، پاؤں کے تلوے کا نشان، کے اور کا، پاؤں کے تلوے، کے کیا ہے، حرف اضافت ہے، ٹھیک ہے، کا نشان حرف اضافت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر، یعنی یہ نعت کا پہلا شعر ہے جو کہ مطلع کہلاتا ہے، اور اس شعر میں شاعر احمد ندیم قاسمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ عاشق بادشاہوں سے کچھ بھی نہیں مانگتا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت گزار ہوں، عقیدت مند ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے صرف اور صرف اتنا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتا ہوں کہ جہاں مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چلتے پھرتے تھے اور رہتے تھے، میں اس سرزمین پر اپنے پاؤں رکھنے کی اجازت طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ عاشق بادشاہوں سے کچھ نہیں مانگتا، بس اس عاشق کا ایک ہی ارمان ہے۔ کیا ارمان ہے اس عاشق کا؟ کہ اسے صرف مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پاؤں رکھنے کی توفیق مل جائے، ٹھیک ہے۔ کیا ارمان ہے شاعر کا؟ شاعر احمد ندیم قاسمی کا ارمان ہے کہ صرف مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پاؤں رکھنے کی توفیق مل جائے۔ اب آگے دیکھیں شعر نمبر 2۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ٹھیک ہے۔ شاعر احمد ندیم قاسمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں یا جو کچھ بھی ہم ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ مجھے دوسروں کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم شعر نمبر 3 دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ سایہ تیرا۔ اب فرہنگ کیا ہے؟ پیکر وجود، ٹھیک ہے، سایہ سرپرستی یا حمایت۔ اس نظم میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اور عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور ساتھ ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ازل سے موجود تھی، یعنی یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہوں گے، اور آج جو ہر طرف امن و سکون اور ترقی موجود ہے، یہ سب کرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی ہے، ٹھیک ہے۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ فرہنگ کیا ہے؟ دستگیری، مدد، ٹھیک ہے۔ فنی محسن کیا ہے؟ تو اور تو۔ یہاں متشابہ الفاظ کے استعمال کیے، ایسے الفاظ جو لکھنے میں ایک جیسے ہوں مگر حرکت کی وجہ سے، زبر زیر پیش کی وجہ سے ان کے معنی الگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، تو نے ہی تو کی، میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی۔ یہاں پہ تو اور تو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو متشابہ الفاظ ہیں۔ شاعر اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنہا اور لاچار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سہارا دیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا نہیں بنتے تو میں بے وقت مر جاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیا؟ سارا ایسے دیا کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھایا، ٹھیک ہے، ہمیں وہ راستہ دکھایا جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کا راستہ اور اللہ کی قربت کا راستہ دکھایا. ٹھیک ہے. شعر نمبر 5. اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. ظلمات فروشوں سے کیا مراد ہے؟ کافر. ٹھیک ہے. شاعر اس شعر میں کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ اندھیرے کو پھیلانے والے تھے سب پریشان اور گلہ مند ہیں، کیونکہ ابھی رات باقی تھی کہ سورج نکل آئی. یعنی جہالت کا ہر طرف اندھیرا تھا، رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ایسے لگا جیسے سورج نکل آیا ہے. یعنی جہالت کے اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی کا چراغ روشن کیا اور ظلم کرنے والے ختم ہو گئے. یعنی جہالت کے اندھیروں میں آپ نے کیا کیا؟ روشنی کا چراغ روشن کیا. سورج کو جو ہے وہ روشنی کے مترادف کہا گیا ہے، اور روشنی کا چراغ کیا تھا؟ ہدایت کا چراغ. ٹھیک ہے. ہدایت کی روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلا کے تو جو ظلم و ستم کے اندھیرے تھے ان کو ختم کیا. جو ظلم و ستم کا تاریک بازار گرم کر رکھا تھا کفار نے، وہاں ہدایت کی روشنی سے جو ہے تو تمام ظلم و ستم کی تاریکی مٹا دی. کس کی روشنی سے؟ ہدایت کی روشنی سے. ٹھیک ہے. اب شعر نمبر 6 یعنی آخری شعر مقطع جس میں شاعر اکثر جو ہے تو اپنے جو اس کا کلمی نام ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر 6. ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. ٹھیک ہے. یہ اس نعت کا یعنی اس نظم جو نعت ہے اس کا آخری شعر ہے، اور اس کی فرہنگ یثرب مدینہ کا پرانا نام. ٹھیک ہے. مدینہ شہر جو ہے اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. فنی محسن. ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آئی سنت تلمی. سنت تلمی سے مراد کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. یعنی سنت تلمی وہ ہوتی ہے جس میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. اور یہاں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے معراج کے موقع پر آسمانوں کا انہوں نے سفر کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے مدینہ میں وہ تھے اور مدینہ سے جو ہے تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا تھا. اب شاعر کا اس شعر سے کیا مراد ہے؟ شاعر جو ہیں اس شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر مدینہ سے فلسطین تشریف لائیں. یعنی جس طرح آپ پہلے مدینہ سے فلسطین تشریف لائے اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بلند درجہ عطا کیا، اور فلسطین میں موجود ابھی جو مسجد اقصیٰ ہے وہ آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے. کیوں راستہ دیکھ رہی ہے؟ راستہ اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے یہودیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا، اور بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. ٹھیک ہے. تاکہ وہ پہلی والی برکات پھر سے حاصل کرے. کیوں راستہ دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ وہ پہلے والی برکات پھر سے حاصل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر انہیں یہودیوں کے تسلط سے آزاد کروائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصیٰ تشریف لائیں اور اس کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کروائیں. ٹھیک ہے. اور اس شعر میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے مسجد اقصیٰ سے تشریف لے گئے تھے. یعنی آسمانوں کا جب انہوں نے سفر کیا تھا تو مسجد اقصیٰ سے کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو سمجھ آئیے؟ چلیں، اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی بھی ایسا پرابلم ہے تو آپ بیٹا ایسا کریں کہ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ جو آپ کی آن لائن کلاسز ہیں ان کے تھرو آپ مجھ سے میسج کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں دوبارہ سے جو ہے تو آپ کو سمجھاؤں گی. اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی مرکب اضافی کی تعریف آپ لوگوں کو بتائی ہے. چلیں جی، ابھی ہم تھوڑا سا تفہیم کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تفہیم کے جو ہمارے سوالات ہیں ان کی طرف آتے ہیں.
ہم نے یہ پوری نعت پڑھی، اس کی تشریح بھی کی، فرہنگ بھی کی، اور ساتھ ہم نے جو ہے تو یہ فنی محاسن بھی کیے. ٹھیک ہے، ابھی سوال نمبر 1 ہے. ابھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں کس قدر آیا ہے. ٹھیک ہے، شاعر کے خیال سے ظلمات فروشوں کو کیا گلہ ہے؟ تو شاعر کے خیال سے ظلمات فروشوں کو کیا گلہ ہے؟ سوچیں ذرا تھوڑا سا. تو شاعر کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ظلمات فروشوں کو یہ گلہ ہے، شاعر کے خیال سے ظلمات فروشوں کو یہ گلہ ہے کہ ابھی رات باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج نکل آیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج کیسے نکل آیا کہ ابھی جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، ظلم و ستم کا تاریک بازار گرم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا سورج، ٹھیک ہے، ہدایت کی روشنی جو ہے تو وہ ہر طرف پھیل گئی اور ظلم و ستم کی تاریکی کو مٹا دیا. سوال نمبر 2 دیکھیں، مسجد اقصی کس کا راستہ دیکھ رہی ہے اور کیوں؟ ٹھیک ہے، مسجد اقصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھ رہی ہے تاکہ وہ پہلے والی برکات پھر سے حاصل کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر اسے یہودیوں کے تسلط سے آزاد کرائیں. ٹھیک ہے، مسجد اقصی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مسجد اقصی کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ شاعر اس نظم میں کس چیز کی خواہش کر رہا ہے؟ تو شاعر جو ہے وہ اس نظم میں کس چیز کی خواہش کر رہا ہے؟ صرف اور صرف اس بات کی خواہش کر رہا ہے، اس بات کا ارمان کر رہا ہے کہ اسے صرف مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر پاؤں رکھنے کی توفیق مل جائے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. پھر اس کے جو الفاظ ہیں، خاص الفاظ ہیں، میں ان کو دوبارہ سے جو ہے دہرا لیتی ہوں، آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، تشریح کرتے ہوئے آپ کو آسانی ہوگی. شیدا، عاشق، پیکر، وجود، جسم، نقش کف پا، پاؤں کے تلوے کا نشان، ظلمات فروش، کافر، مشرک، فلسطین شہر کا نام ہے، حشر قیامت، یثرب مدینہ کا پرانا نام، مدینہ شہر کا پرانا نام، دستگیری مدد. سوال نمبر 2 اب دیکھیں، صفحہ نمبر 8 سوال نمبر 2، صفحہ نمبر 8 اور سوال نمبر 2. تو سوال نمبر 2 کیا ہے؟ یہ دیکھیں، صفحہ نمبر 8 ہے یہ، اور سوال نمبر 2. تو سوال نمبر 2 کیا ہے ہمارے پاس؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، دیے گئے الفاظ و ترکیب اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے. اب یہ نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتائے بھی ہیں. آپ نے ان کو جملوں کو آپ نے جو ہے تو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جملے بنانے ہیں آپ نے. اور یہ دی گئی نعت کے پہلے 2 مصروں میں دیے گئے آخری 2 الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں. دی گئی نعت کے پہلے 2 مصروں میں دیے گئے آخری 2 الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں. ان الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قافیے کی تعریف میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی. آپ اس میں شیدہ اور کف پا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قافیہ ہیں. آپ نے یہ بھی اپنے پاس لکھنا ہے. اور منتجل شعر کی تشریح کریں. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو میں نے جو ہے تو نظم بھی یہ جو ابھی تفہیم کے جو سوالات بتائے ہیں، یہ سوالات آپ نے اپنے پاس کاپی پہ کرنے اور ساتھ میں نے جوابات بھی بتائے ہیں وہ بھی کرنے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے تفہیم میں یہ نعت لکھنی ہے، پھر اس میں آپ نے اس کے تفہیمی جو سوالات ہیں وہ آپ نے کرنے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ نے یہ الفاظ جملے کرنے، قافیہ کا بتانے، اور یہ جو آخری شعر ہے اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا ہے.